اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم حمزہ کا بیان پڑھیں گے۔ حمزہ کے بارے میں جتنے بھی رولز ہیں وہ انشاءاللہ اس سیریز کے اندر ہم کمپلیٹ کریں گے، تو سبق شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ حمزہ کے بارے میں جتنے بھی رولز ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ کا بیان، یہ پیج نمبر 1 ہے۔ پیج کے حساب سے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، حمزہ کی جو سیریز ہے اس کے اندر یہ پیج وائز جو ہے آپ کو سبق ملیں گے، تو اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے آپ نے۔ اب حمزہ کا جو بیان ہے، یعنی کہ حمزہ کے بیان کے اندر حمزہ کے جتنے بھی قواعد ہیں، رولز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حمزہ کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حمزہ کی شکل ہے۔ عین کے شروع والا جو حصہ ہوتا ہے وہ حمزہ کی شکل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ الف کے اوپر جب یہ 4 سائنز کون سے ہیں؟ زبر، زیر، پیش یا پھر جزم۔ جب الف کے اوپر ان 4 سائنز میں سے کوئی بھی سائن آئے تو اس وقت بھی وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے، اس وقت اس کو الف نہیں بولیں گے۔ مثال کے طور پر یہ الف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ اب الف نہیں رہا، اس کو حمزہ کہیں گے، اس کو بولیں گے حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے الف کے نیچے زیر آ گئی ہے تو یہ اب الف نہیں ہے بلکہ حمزہ بن گیا ہے، تو اس کو بولیں گے حمزہ زیر ای۔ اسی طریقے سے آگے الف کے اوپر پیش ہے، یہ بھی حمزہ بن گیا ہے، اس کو بھی پڑھیں گے حمزہ پیش او۔ تو آخر میں الف کے اوپر جزم ہے، تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر بھی یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ حمزہ کی جو شکل ہے وہ کون سی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی ہم حمزہ کا بیان پڑھ رہے ہیں، تو جب تک آپ کو حمزہ کی شکل کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ آپ نہیں جان سکیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں دیکھیں، ابتدائی طور پر حمزہ کی 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی اقسام ہیں؟ نمبر 1 حمزہ اصلی، نمبر 2 حمزہ زائدہ، ٹھیک ہے؟ ایک حمزہ اصلی ہوتا ہے، ایک حمزہ زائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور چیز آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ یہ جو قواعد ہیں یہ عربی گرامر سے تھوڑے ریلیٹڈ ہیں، تو کچھ چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں آپ کے لیے سمجھنے میں، لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جو ہے جتنا ایزی ہو سکے اس طریقے سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ سمجھ آ جائے۔ تو حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز اور یہاں پر سمجھ لیں، حرف اصلی اور حرف زائد یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ جب آپ کو حرف اصلی اور حرف زائد کا پتہ چل جائے گا تو حمزہ اصلی اور حمزہ زائد کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حرف اصلی اور حرف زائد کا فرق کیا ہے، یعنی حرف اصلی بولتے کسے ہیں؟ جو حرف کلمہ کے تمام تغیرات میں قائم رہے وہ اصلی کہلاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک کلمہ مثال کے طور پر علم ہے، تو علم کے کلمے سے آگے جو الفاظ بنتے ہیں، مثال کے طور پر علم سے عالمہ بنا ہے، علم سے یعلم بنا ہے، علم سے عالم بنا ہے، علم سے معلوم بنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 کلمے ہیں، یہ علم سے بنے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حرف ایک کو بولتے ہیں، اب عین ہے یہ ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم یہ بھی ایک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک حرف ہے، اور اگر ہم اس پورے کو بولے عالیمہ تو یہ ایک کلمہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جو حرف کلمہ کے تمام تغیرات بولتے ہیں تبدیلی، یعنی علم سے ہم نے آگے یہ 4 الفاظ بنائے، 4 کلمے بنائے، عالمہ بنا، یعلم بنا، عالم بنا اور معلوم بنا۔ تو یہ جو 4 کلمے علم سے بنے ہیں تو مطلب علم کے اندر تبدیلی ہوئی، تغیر ہوا، یعنی کہ تغیرات ہوئے، تو پھر جو عالمہ بن گیا، یعلم بن گیا،
عالم بن گیا اور معلوم بن گیا۔ تو اب یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ اب دوبارہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو حرف کلمہ کے تمام تغیرات میں قائم رہے۔ اب علم کے اندر 3 حرف تھے، عین، لام اور میم۔ تو اب ہم علم سے جب اور کلمے بنائیں گے تغیرات کر کے، تبدیلی کر کے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان تمام کلموں کے اندر جو حروف کامن ہیں یعنی ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر علم سے ہم نے عالمہ بنایا، تو عالمہ کے اندر کتنے حروف ہیں؟ عین، لام، میم۔ تو علم سے ہی یعلم بنا، تو یعلم کے اندر کتنے حروف ہیں؟ یعلم میں یا اضافی ہو گیا ہے، لیکن عین، لام اور میم وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے علم سے عالم بنا ہے، تو عین، لام اور میم سیم ہیں، لیکن الف بیچ میں اضافی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، زائد ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے معلوم بھی بنا ہے علم سے۔ علم کے اندر 3 حروف تھے، عین، لام، میم، تو یہاں پر بھی عین، لام، میم تو سیم ہیں، تو اضافی یعنی کہ زائد حروف میم اور واو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حرف کلمہ کے تمام تغیرات میں قائم رہے وہ اصلی حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ عین، لام، میم جتنے بھی کلمے علم سے بنے ہیں ان تمام کے اندر یہ 3 حروف موجود ہیں، یعنی یہاں پر بھی عین، لام، میم موجود ہے۔ یہ ماضی کا فعل ہے، یعلم یہ مضارع کا فعل ہے، مطلب فیوچر کا ورب ہے، یہ ماضی کا ورب ہے۔ عالم یہ اسم فاعل ہے، معلوم یہ اسم مفعول ہے۔ گرامر کی کچھ چیزیں ہیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے، تو کچھ چیزیں گرامر کی جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس سے ہی آپ تجوید کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عالمہ کے اندر عین، لام، میم، یعلم کے اندر بھی عین، لام، میم یہ سیم ہے، کامن ہے، تو یہ حروف کیا ہو گئے ہیں؟ یہ اصلی حروف ہیں، زائد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زائد کون سے ہیں؟ یہاں پر یا ہو گیا، یہ زائد ہے کیونکہ علم کے اندر یا نہیں تھا، لیکن یہاں پر یا آ گیا تو یہ زائد ہو گیا نا۔ ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے کہ جو حروف قائم ہیں یعنی تبدیلی ہونے کے بعد بھی وہ حروف اگلے کلمے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب علم سے عالمہ بنا، یعلم بنا، عالم بنا اور معلوم بنا، 4 کلمے بنے یعنی تبدیلی ہوئی۔ تو ان چاروں کلموں کے اندر جو حروف قائم ہیں، عین، لام، میم اس میں بھی قائم ہے، اس میں بھی قائم ہے، عالم کے اندر بھی قائم ہے اور معلوم کے اندر بھی قائم ہے، جو کہ آپ کو ریڈ کلر کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حروف ہیں یہ اصلی حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو ہم زائد حروف نہیں کہہ سکتے۔ تو اب آپ دوبارہ اس کو ایک دفعہ پڑھیں، آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ حروف اصلی کون سے ہوتے ہیں؟ جو حرف کلمہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نے علم کلمے سے مثالیں دی ہیں آپ کو، اسی طریقہ سے حمدن، ہا میم دال، حمدن سے حامد بھی بنتا ہے، حمدن سے احمد بھی بنتا ہے، حمدن سے محمد بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہا میم دال حروف تھے وہ اصلی ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو محمد، مثال کے طور پر محمد کے اندر میم آ گیا یہ اضافی ہو جائے گا، احمد کے اندر حمزہ شروع میں آ گیا یہ بھی اضافی ہو جائے گا، زائد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہا میم دال حروف اصلی بن جائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور الفاظ کے اندر ہا میم دال کے علاوہ کوئی حرف پایا جائے گا وہ زائد حرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو حرف کلمہ کے تمام تغیرات میں قائم رہے تو ہا میم دال قائم رہے تھے، اور یہاں عین، لام، میم قائم ہیں، وہ اصلی حروف ہیں، اور جو ایک ہی مادہ کے مختلف صیغوں میں قائم نہ رہے وہ زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قائم نہ رہے مادہ سے مراد وہی کلمہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا علم یہ بھی ایک مادہ ہے، ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے کہہ رہے ہیں کہ جب مختلف صیغے بنتے ہیں تو صیغے بھی وہی مختلف کلمے کہہ سکتے ہیں، عالمہ، یا علم یہ مختلف صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ عربی گرامر کے اندر جو ورب ہوتا ہے اس کو صیغہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عالمہ، یا علم یہ ورب ہیں، یہ ماضی کا ورب ہے، یہ مضارع کا ورب ہے یعنی فیوچر کا، یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم مفعول ہے، تو ان کو صیغے بولتے ہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک ہی مادہ کے مختلف صیغوں میں قائم نہ رہے، مطلب کہ جو حروف قائم رہیں وہ اصلی ہوں گے، اور جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ زائد ہوں گے، کیونکہ وہ قائم نہیں ہیں۔ اب جیسے یا ہے، یہاں پر دوسرے میں یا علم کے اندر یا ہے، تو عالمہ کے اندر یا نہیں ہے، تو یہ زائد ہے۔
کیونکہ یہ تبدیل قائم نہیں ہے. قائم ہونے سے مراد تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر یہ یا آگے والے کے اندر بھی ہونا چاہیے، پیچھے والے کے اندر بھی ہونا چاہیے، اس سے آگے میں بھی ہونا چاہیے، تو یا خالی اسی میں ہے باقیوں میں نہیں ہے. اس کا مطلب کہ یہ زائد ہے، یہ اصلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عالمن کے اندر الف ہے، یہ زائد الف ہے، اس کو ہم زائد کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عین لام میم جو ہے یہ حروف اصلی ہیں، الف اس کے اندر زائد ہے جو کہ بلو کلر میں ہے. اسی طریقے سے معلوم کے اندر میم اور واو یہ اصلی نہیں ہے، یہ زائد ہے. کیوں؟ کیونکہ عین معلوم جو لفظ ہے یہ اصل میں علمن سے بنا ہے. تو علمن سے جب بنا تو علمن کے اندر عین لام میم تھے، تو عین لام میم یہاں پر بھی موجود ہے، تو مطلب تبدیلی ہوئی نا. علمن سے معلومن بنا، ایک تبدیلی ہو کر معلومن بنا. تو جب تبدیلی ہو کر معلومن بنا تو اس کے باوجود، تغیر ہونے کے باوجود بھی عین لام میم اس لفظ کے اندر، اس کلمے کے اندر موجود ہیں، لیکن میم اور واو ایک زائد ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ حروف زائد ہیں، عین لام میم حروف اصلی ہیں. تو یہاں پر اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں عین لام اور میم حروف اصلیاں ہیں اور یا الف اور واو زائد ہیں. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ یہ حرف اصلی اور حرف زائد کا فرق آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو اب حمزہ اصلی اور حمزہ زائد کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ اصلی. حمزہ اصلی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ اصلی سے مراد وہ حمزہ ہے جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں ہو. ٹھیک ہے، حروف اصلیہ یعنی کہ جن جن جگہوں کے اوپر حروف اصلیہ ہوں گے، اگر ان جگہوں کے اوپر حمزہ ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حمیدہ. اب حا میم دال یہ حروف اصلیاں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ حمیدہ کی مثال میں نے دی تھی. حمیدہ سے آگے حامد بنتا ہے، حمیدہ سے احمد بنتا ہے، حمیدہ سے محمود بنتا ہے، محمد بنتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح علمن سے عالمہ، عالمن، یہ اوپر والے چاروں حروف لفظ جو ہیں یہ علمن سے بنے ہیں. تو اسی طریقے سے سامیہ سے بھی ڈیفرنٹ الفاظ بنتے ہیں. تو جتنے بھی ان تینوں حروف سے جتنے بھی آگے مختلف کلمے بنیں گے، صیغے بنیں گے، ان کے اندر حا میم دال ہر کلمے کے اندر موجود ہوگا کیونکہ یہ حروف اصلیاں ہیں. عین لام میم یہ بھی تینوں حروف ہر کلمے کے اندر موجود ہوگا جو تبدیلی ہونے کے بعد. تو سامیہ کے اندر بھی ایسا ہوگا. تو اب اس کی ڈیفینیشن دوبارہ دیکھتے ہیں کہ حمزہ اصلی سے مراد وہ حمزہ ہے جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں ہو. تو اب یہاں پر یہ نیچے بھی جو ہے حروف اصلیہ کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے قرأ، سأل، امارا. ٹھیک ہے، لیکن فرق کیا ہوا کہ اوپر والے جو حروف اصلیہ ہیں ان میں حمزہ نہیں ہے، اور نیچے والے جو حروف اصلیہ ہیں جیسے قرأ ہے، سأل ہے، امارا ہے، تو ان کے اندر حروف اصلیہ کی جگہ حمزہ بھی ہے. جیسے قرأ سے ہم مختلف لفظ بناتے ہیں، وہ آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں. قرأ بنا ہے، یقرأ بھی اسی سے بنتا ہے، قارئن یہ بھی اسی سے بنتا ہے، اقرأ یہ بھی اسی سے بنتا ہے، سورہ علق کے پہلا لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان کے اندر کامن حروف قاف، را اور حمزہ. جو کامن کیونکہ قاف، را اور حمزہ ہیں تو یہ حروف اصلیہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں قاف، را، حمزہ اس میں بھی ہے، قاف، را اور حمزہ. یقرأ کے اندر بھی ہے، قارئن کے اندر بھی قاف، را اور حمزہ ہیں، اقرأ کے اندر بھی قاف، را اور حمزہ ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ کیا ہیں؟ زائد ہیں، جو بلو کلر میں ہیں. لیکن جو ریڈ کلر میں ہیں وہ تینوں سیم ہیں، کامن ہیں. تو قاف، را اور حمزہ کیا ہو گئے؟ حروف اصلیہ. تو یہ تو یہاں تک ہو گیا حروف اصلیہ کے اندر حمزہ آ گیا. تو جب حروف اصلیہ کے اندر حمزہ آئے گا تو وہ حمزہ اصلی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ سمجھ آ گئی ہوگی. حمزہ اصلی کسے کہتے ہیں؟ حمزہ اصلی سے مراد وہ حمزہ ہے جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں ہو، یعنی حروف اصلیہ کے مقابلے میں ہو، یعنی حروف اصلیہ کی جگہ کے اوپر ہو. تو یہ قرأ حروف اصلیہ تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس سے جتنے بھی ہم نے دوسرے کلمے بنائے، قرأ سے قرأ بنا، یقرأ بنا، قارئون بنا، اقرأ بنا، تو تمام کے اندر قاف، را اور حمزہ موجود تھے، مطلب کامن تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حروف اصلیہ ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، یا ہے،
الف ہے، یہاں پر بھی یا ہے، اور یہاں پر حمزہ ہے، آخر میں بھی الف ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ یہ زائد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرا حمزہ زائدہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ زائدہ اس سے مراد وہ حمزہ ہے جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر حامدہ، یہ حروف اصلیہ ہیں حا میم دال، تو حامدہ سے جتنے بھی ہم نے الفاظ بنائے، حامدن، محمود، محمد، احمد، الحمد، تو ان تمام جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے اندر حا میم دال حروف اصلیہ ہیں، کیونکہ تمام کے اندر حا میم دال آپ دیکھیں گے۔ لیکن اب حامدہ سے جب ہم نے الحمد بنایا تو اس کے اندر بھی حا میم دال تو موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حا میم دال موجود ہیں۔ اس کا مطلب کہ حا میم دال جو ہیں یہ حروف اصلیہ ہو گئے، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ کیا ہوں گے؟ زائدہ ہوں گے۔ تو اب حروف اصلیہ کے علاوہ جو حروف ہیں اگر ان میں حمزہ ہوگا تو وہ حمزہ زائدہ کہلائے گا۔ تو جیسے الحمد کے اندر حا میم دال تو حروف اصلیہ تھے، لیکن اس کے اندر شروع میں حمزہ ہے، اور حمزہ کیونکہ حامدہ کے اندر نہیں تھا تو اس وجہ سے یہاں پر حمزہ زائدہ ہوگا، یعنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے اس کو حمزہ زائدہ بولتے ہیں، اور یہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ حامدہ حروف اصلیہ تھے، ان کے مقابلے میں حا میم دال ہی ہیں، حمزہ نہیں ہے۔ لیکن قرأ، یہ ہر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں قرأ ہر لفظ کے اندر حمزہ موجود تھا تو وہ حروف اصلیہ میں اس لیے تھا، لیکن یہاں پر حمزہ خالی اس لفظ کے اندر ہے تو اس لیے یہ زائد ہے۔ اگر ہم حامدہ سے حامدن بناتے ہیں تو حامدن کے اندر الف ہے، احمد، احمد کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی حمزہ آتا ہے شروع میں، لیکن وہ حمزہ بھی زائد حمزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حا میم دال حروف اصلیہ ہیں، اگر حا میم دال باقی جتنے بھی الفاظ اس سے بنیں گے ان کے اندر حا میم دال موجود ہیں تو وہ حروف اصلیہ ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے وہ حروف زائد کہلائیں گے۔ اور احمد کے اندر بھی حمزہ شروع میں آتا ہے تو وہ بھی حمزہ کیا ہوگا؟ حمزہ زائد ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ہے عالمہ، عالمہ سے ہم پڑھتے ہیں العالمین، یہ ایک لفظ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، عالمہ سے ہی بنتا ہے، یعنی کہ اس کی بیس عالمہ ہی ہے، عالمہ سے ہی العالمین بنا ہے۔ تو عین لام میم جو ہے اس کے اندر کامن ہے تو مطلب یہ حروف اصلیہ ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ تمام کے تمام زائد حروف کہلاتے ہیں، تو ان کے اندر اگر حمزہ آ جائے تو وہ پھر حمزہ زائدہ کہلاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ کے بارے میں آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حمزہ اصلی کیا ہوتا ہے، حمزہ زائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حمزہ کی سیریز کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، اور حمزہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی رولز ہیں تجوید کے اندر وہ ان کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، تب ہی آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ سکیں گی، ادروائز آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔